نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم پر زیادہ سے زیادہ درود و سلام کی گجے نچھاور کرتے رہا کریں۔ جب یہ قرآن پاک کی آیت مبارکہ ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما، یہ قرآن پاک کی آیت مبارکہ سنیں تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس پر بلند آواز سے درود پڑھا کریں کہ اس میں حکم دیا جا رہا ہے کہ میرے محبوب پر درود اور خوب سلام بھیجو۔ تو اس لیے جب بھی کہیں بھی کسی مجلس میں بھی قرآن پاک کی یہ آیت مبارکہ سنیں تو فوراً ہی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس پر درود و سلام کے گجرے نچھاور کریں، بلند آواز سے درود پاک پڑھیں۔ سلام السلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک وصحبک یا حبیب اللہ، صلاۃ والسلام علیک یا رحمۃ للعالمین وعلی آلک وصحبک یا خاتم النبیین۔ آج کا ہمارا موضوع جو ہے وہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی وہ حدیث مبارکہ جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے 1400 سال پہلے بیان فرمائی کہ لوگوں پر ایک زمانہ ایسا آئے گا، لوگوں پر ایک وقت ایسا آئے گا، اور اس کے اندر کون کون سی حدیث مبارکہ ہے وہ انشاءاللہ العزیز ہم سنیں گے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے جو ارشاد فرمایا کہ لوگوں کے اندر لوگوں پر ایک زمانہ ایسا آئے گا کہ لوگ جو ہیں وہ کس حالت میں ہوں گے۔ حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا عنقریب میری امت پر ایک زمانہ ایسا آئے گا کہ وہ 5 سے محبت رکھیں گے اور 5 کو بھول جائیں گے۔ ایک وقت ایسا آئے گا، ایک زمانہ ایسا آئے گا کہ وہ 5 سے محبت رکھیں گے اور 5 کو بھول جائیں گے۔ عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وہ 5 کیا ہیں جن سے محبت رکھیں گے اور وہ 5 کیا ہیں جن سے وہ روگردانی کریں گے، جن کو بھول جائیں گے؟ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا وہ دنیا سے محبت رکھیں گے اور آخرت کو بھول جائیں گے۔ پھر فرمایا مال سے محبت رکھیں گے اور حساب کو بھول جائیں گے۔ فرمایا مخلوق سے محبت رکھیں گے اور خالق کو بھول جائیں گے۔ گناہوں سے محبت رکھیں گے، توبہ کو بھول جائیں گے۔ محلات سے محبت رکھیں گے اور قبروں کو بھول جائیں گے۔ تو حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے 1400 سال پہلے جو ارشاد فرمایا کہ لوگ ایسے دنیا کے اندر مبتلا ہو جائیں گے، ایسے دنیا سے محبت رکھیں گے کہ آخرت کی انہیں فکر ہی نہ ہوگی، آخرت کو بھول ہی جائیں گے۔ پھر فرمایا کہ مال سے اس قدر وہ محبت کریں گے کہ حساب کو ہی بھول جائیں گے کہ ہم نے اس مال کا حساب بھی دینا ہے، حلال اور حرام کی تمیز کیے بغیر اس کو جمع کریں گے۔ پھر حضور نے فرمایا مخلوق سے محبت رکھیں گے، دنیا کے اندر رہتے ہوئے ماں باپ سے محبت ہوگی، بچوں سے محبت ہوگی، دنیاوی لوگوں سے محبت ہوگی، مگر جس خالق نے ان کو پیدا کیا ہے اس سے محبت ختم ہو جائے گی۔ اور پھر اسی طرح حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ لوگ گناہوں سے محبت کریں گے کہ گناہ پر گناہ کیے جائیں گے مگر توبہ کو بھول جائیں گے۔ اسی طرح نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا دنیا کے اندر رہتے ہوئے محلات سے محبت رکھیں گے، محلات سے جو ہے وہ پیار کریں گے اور اپنی جائیداد سے پیار کریں گے، مگر کیا ہوگا کہ قبرستان کو بھول جائیں گے، وہاں جانا بھول جائیں گے اور اپنا مرنا بھول جائیں گے۔ تو میرے بیچ پیارے محترم اسلامی بھائیوں، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے 1400
وہ حدیث مبارکہ جو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرما دی وہ آج آپ کے سامنے ہے کہ ایسا ہی ہو رہا ہے۔ تو میرے بیچ میں پیارے محترم اسلامی بھائیوں، نبی پاک صاحب الاخلاق سیاہ اخلاق صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ ایک زمانہ، ایک وقت ایسا بھی آئے گا کہ اس شخص کے سوا کسی دین والے کا دین محفوظ نہیں رہے گا، اس شخص کے سوا کسی دین والے کا دین محفوظ نہیں رہے گا جو اپنے دین کو لے کر اس کی حفاظت کی خاطر ایک پہاڑ سے دوسرے پہاڑ اور ایک غار سے دوسرے غار کی طرف جائے، یعنی اپنے دین کو بچانے کے لیے، اس فتنوں سے بچنے کے لیے، اپنے ایمان کو بچانے کے لیے وہ پہاڑوں میں چھپتا پھرے گا، غاروں میں چھپتا پھرے گا کہ کاش کہ اس فتنوں سے مجھے نجات مل جائے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ ایک زمانہ ایسا آئے گا کہ لوگ اپنے ایمان کو بچانے کے لیے، لوگ اپنے دین کو بچانے کے لیے ایک پہاڑ سے دوسرے پہاڑ، ایک غار سے دوسری غار میں پناہ مانگیں گے، اور اس وقت معیشت کا حصول اللہ کو ناراض کیے بغیر نہیں ہوگا، یعنی رزق کمانا یہ اللہ کو ناراض کیے بغیر نہیں ہوگا کہ کسی نہ کسی زاویے میں حرام کی آمیزش ضرور ہوگی، کسی نہ کسی طریقے سے حرام کی آمیزش ضرور ہوگی۔ تو حضور نے ارشاد فرمایا وہ وقت آئے گا لوگوں پر کہ لوگ جب مال اکٹھا کریں گے، رزق کمائیں گے، تو وہ اللہ کو ناراض کیے بغیر نہیں کما سکتے۔ کہیں سود کی آمیزش ہوگی، کہیں حرام کی آمیزش ہوگی، کہیں لوگوں کی حق تلفی ہوگی، کہیں جو ناپ تول کے اندر کمی بیشی کی جائے گی، کہیں جو ہے وہ ترازو کے اندر، تول کے اندر کمی بیشی کی جائے گی۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا وقت ایسا آئے گا کہ اللہ تعالیٰ کو ناراض کیے بغیر معیشت کا حصول نہیں ہو سکے گا۔ پھر فرمایا جب یہ صورتحال ہوگی تو آدمی اپنے بیوی بچوں کے ساتھ بڑی مشکل سے وقت گزارے گا، اور اپنے بیوی بچوں کے ہاتھوں اس کی ہلاکت ہوگی، یہ ہلاک ہو جائے گا، ہلاکت میں پڑ جائے گا۔ اگر بیوی بچے نہ ہوں گے تو والدین کے ہاتھوں، اور اگر والدین نہ ہوں گے تو اس کی ہلاکت رشتہ داروں یا پڑوسیوں کے ہاتھوں ہوگی۔ صحابہ کرام علیہ رضوان نے عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ کیسے ہوگا کہ بندہ اپنے بیوی بچوں کے ہاتھوں ہلاک ہو جائے گا، اپنے والدین کے ہاتھوں ہلاک ہو جائے گا، اپنے رشتہ داروں کے ہاتھوں ہلاک ہو جائے گا، اپنے پڑوسیوں کے ہاتھوں ہلاک ہو جائے گا، یہ کیسے ہوگا؟ تو صحابہ کرام علیہ رضوان نے جب عرض کیا تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا وہ اسے تنگی معیشت پر شرط دلائیں گے، اس وقت وہ اپنے آپ کو ہلاکت کی جگہوں میں ڈال کر پھر مال اکٹھا کرے گا، پیسہ اکٹھا کرے گا، کیونکہ اس لیے کہ وہ اپنے باپ کو یا بیوی اپنے شوہر کو یا والدین اپنے بیٹے کو خواہشات کی طرف لے جائیں گے کہ ہماری خواہشات پوری کرو، کسی نہ کسی طریقے سے ہماری خواہش پوری ہونی چاہیے۔ تو پھر وہ شرط جب اسے دلائیں گے کہ دیکھو فلاں لوگ جو ہے وہ کتنی ترقی کرتے ہیں، فلاں کے پاس تو اتنی گاڑیاں آ گئی ہیں، فلاں کے پاس اتنے محلات ہو گئے ہیں، اور فلاں اتنی ترقی کر گیا ہے، اس کا بیٹا اتنا کماتا ہے اور اس کا گھر اتنا اچھا چل رہا ہے، مگر ہمارے حالات کیسے ہیں؟ ہمارے تو کپڑے بھی پھٹے پرانے ہوتے ہیں، ہم پرانے کپڑے پہن کے گزارا کرتے ہیں، اور ہمارا کھانا پینا بھی کیسا ہوتا ہے۔ جب اس پر اسے شرم دلائیں گے تو اب یہ بندہ چاہے وہ بیٹا ہے، چاہے وہ شوہر ہے، چاہے وہ باپ ہے، تو اب کیا ہوگا کہ جب اسے شرم دلائی جائے گی تو اس پر وہ حضور نے ارشاد فرمایا ہلاکت کی جگہوں پہ جائے گا۔ پھر وہ یہ نہیں دیکھے گا یہ حرام ہے یا حلال ہے، پھر وہ یہ نہیں دیکھے گا کہ دودھ میں پانی ملانے سے اللہ ناراض ہو جاتا ہے، پھر وہ یہ نہیں دیکھے گا کہ سود لینے سے دینے سے اللہ ناراض ہو جاتا ہے، رشوت لینے دینے سے اللہ ناراض ہو جاتا ہے، پھر وہ اس چیزیں نہیں دیکھے گا، پھر وہ یہ دیکھے گا کہ میرے گھر کی ضرورت ہے، میرے والدین کی ضرورت ہے، میرے بچوں کی ضرورت ہے، میری بیوی کی ضرورت ہے، رشتہ داروں کی ضرورت ہے، اس
کہ اسے کوئی تمیز نہیں ہوگی، اسے کوئی پرواہ نہیں ہوگی کہ وہ مال کہاں سے حاصل کر رہا ہے، یہ اس کے لیے حلال ہے یا حرام ہے۔ تو مفسر شہیر حکیم الامت مفتی احمد یار خان نعیمی رحمۃ اللہ علیہ اس حدیث کی شرح میں فرماتے ہیں، یعنی آخر زمانے میں لوگ دین سے بے پرواہ ہو جائیں گے، پیٹ کی فکر میں ہر طرح پھنس جائیں گے، آمدنی بڑھانے، مال جمع کرنے کی فکر کریں گے، ہر حرام اور حلال لینے پر دلیر ہو جائیں گے، جیسا کہ آج کل ہو رہا ہے۔ تو میرے محترم اسلامی بھائیوں، آپ نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی 1400 سال پہلے کی پیشن گوئی، آپ کا جو علم غیب ہے وہ سماعت کیا کہ حضور نے ارشاد فرمایا کہ میری امت پر ایک زمانہ ایسا آئے گا، میرے لوگوں پر ایک زمانہ ایسا آئے گا۔ حضور نے بارہا فرمایا ایک زمانہ ایسا آئے گا، ایک زمانہ ایسا آئے گا، ایک زمانہ ایسا آئے گا، اب یہ فکروں کا دور ہوگا۔ اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے پہلے ہی پیشن گوئی ارشاد فرما دی اور پھر فرمایا کہ اس زمانے سے، اس فتنوں سے تمہیں خود بچنا ہے، تمہیں خود اپنے دین کو بچانا ہے۔ اور پھر دین کیسے بچانا ہے؟ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے بارے میں بھی ارشاد فرما دیا۔ دین پھر تم کیسے بچاؤ گے؟ کہ اپنے دین کو لے کر کے ایک پہاڑ سے دوسرے پہاڑ، ایک غار سے دوسرے غار، اپنے دین کو بچانے کے لیے، ایمان کو بچانے کے لیے بڑی مشکل ہوگی، مگر فرمایا کہ اس وقت ایمان بچانا ہے، دین بچانا ہے۔ جب کوئی بندہ غریب ہوتا ہے تو حضور نے فرمایا کہ اس کا ایمان اس کی ہتھیلی پہ ایسے ہوتا ہے جیسے رائی کا دانہ ہے، ایسے اس کا ایمان جیسے رائی کا دانہ ہے، کسی بھی وقت اس کا ایمان ضائع ہو سکتا ہے، وہ اپنے ایمان سے منحرف ہو سکتا ہے، کیونکہ غریب ہے۔ غربت کی وجہ سے لوگ تانے دیتے ہیں، لوگ اسے جو ہے وہ شرم دلاتے ہیں، آگ دلاتے ہیں، آخر کار وہ اپنا ایمان بیچ کر کے سود کے کاروبار میں یا سود کے لین دین میں یا حرام کے لین دین میں مبتلا ہو جاتا ہے، اور پھر اس طرح اس کی ہلاکت ہو جاتی ہے۔ تو میرے پیچھے پیارے محترم اسلامی بھائی، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ کل قیامت والے دن ایسا بندہ اللہ کے عذاب کے اندر مبتلا ہوگا۔ نبی پاک علیہ السلام نے 1400 سال پہلے اس کی پیشن گوئی بھی فرما دی اور اس سے بچنے کا طریقہ بھی ارشاد فرما دیا، کیونکہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم اپنی امت کے سب سے بڑے خیر خواہ ہیں۔ آگے نبی علیہ السلام نے پہلے ہی ارشاد فرما دیا کہ لوگوں پہ ایسا وقت آئے گا اور ان فتنوں سے تم لوگوں نے بچنا کیسے ہے، تمہاری نجات کیسے ہوگی۔ اب حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے مزید ارشاد فرمایا کہ جو بندہ ایسے فتنوں کے دور کے اندر 1400 سال پہلے ایسے دور کے اندر جب سنتوں کو پامال کیا جائے گا، جب قرب قیامت دین کو پیسوں کے عوض بیچا جائے گا، دین کی قدر ختم ہو جائے گی، علماء کی قدر ختم ہو جائے گی، ان کو حقیر جانا جائے گا اور دین کو ایک پسے پشت ڈال دیا جائے گا۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا فساد امت کے وقت میری سنت کو تھامنے والا آگ کا انگارہ تھامنے والے کی طرح ہوگا، کہ میری سنت کو تھامنے والا ایسے ہوگا جیسے اس نے ہاتھ میں انگارہ پکڑا ہوا ہے، جیسے اس نے ہاتھ میں آگ پکڑی ہوئی ہے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے مزید ارشاد فرمایا لوگوں پر ایک زمانہ ایسا آئے گا کہ ان میں اپنے دین پر صبر کرنے والا انگارہ پکڑنے والے کی طرح ہوگا۔ تو یعنی وہ وقت شروع ہو چکا ہے، یہ وہ وقت آ چکا ہے کہ دین پہ عمل کرنا بڑا مشکل ہو گیا ہے، داڑھی رکھنا بڑا مشکل ہو گیا ہے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں پہ عمل کرنا بڑا مشکل ہے، سود سے بچنا بڑا مشکل ہے، حرام سے
حضور نے فرمایا کہ اس دور میں بڑا مشکل ہو جائے گا، اور اپنے دین کو بچانے کے لیے، اپنے دین کو محفوظ کرنے کے لیے، ایمان کو بچانے کے لیے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ایسے ہوگا جیسے اس نے آنکھ میں اندھارا پکڑا ہوا ہے۔ اب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے مزید ارشاد فرمایا جو فساد امت کے وقت میری سنت کو مضبوطی سے تھامے رکھے گا، اللہ تعالیٰ اسے 100 شہیدوں کا ثواب عطا فرمائے گا۔ تو اس میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے 100 شہیدوں کا جو ذکر فرمایا، مفتی احمد یار خان رحیمی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ اس حدیث کی شرح کرتے ہوئے فرماتے ہیں کہ ایک جہاد کے اندر جہاد کرنے والا جب شہید ہوتا ہے تو ایک ہی مرتبہ اس میں تلوار چلتی ہے، اس کی گردن پہ تلوار چلی، وہ شہید ہو گیا، اب اس کو شہادت کا رتبہ مل گیا۔ مگر جو دین پہ عمل کرنے والا ہے اس دور میں، فساد امت کے دور میں، اس دور کے اندر دین پہ عمل کرنے والا جب اس کو تانے دیے جاتے ہیں داڑھی رکھنے کی وجہ سے، سنتوں پہ عمل کرنے کی وجہ سے، شریعت پہ عمل کرنے کی وجہ سے، حلال کھانے کی وجہ سے، سود سے بچنے کی وجہ سے جب اسے تانے دیے جاتے ہیں تو پھر وہ کیا کرتا ہے؟ دل برداشتہ ہو جاتا ہے، اس کا دل ٹوٹ جاتا ہے، پھر وہ ہمت نہیں آتا اور اللہ کی بارگاہ کے اندر دعا کرتے ہیں مالک و مولا مجھے استقامت عطا فرما، اے اللہ مجھے دین پہ استقامت عطا فرما۔ پھر وہ اپنے آپ کو قائم کر لیتا ہے، پھر کو تانا دے دیتا ہے، پھر دل ٹوٹ جاتا ہے، پھر اسی طرح اپنے آپ کو مضبوط کرتا رہتا ہے، اللہ کی مدد اپنی دعاؤں کے اندر مانگتا رہتا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو استقامت عطا فرماتا ہے۔ تو مفتی صاحب فرماتے ہیں کہ جو بار بار اس کا دل ٹوٹتا ہے، اپنے نفس کے ساتھ وہ جہاد کرتا ہے، لہذا اس کا جہاد جہاد اکبر ہے۔ وہ بندہ جو جہاد کے اندر ایک مرتبہ شہید ہوتا ہے اس نے تو شہادت کا رتبہ پا لیا، مگر اس کا دل بار بار ٹوٹتا ہے، یہ بار بار شہید ہوتا ہے، بار بار دین پر عمل کرنے کی وجہ سے لوگ اس کو تانے دیتے ہیں، لوگ اس کا دل توڑتے ہیں۔ تو جب یہ بار بار شہید ہوتا ہے، دل ٹوٹتا ہے، یہ قائم ہوتا ہے، تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ وہ بندہ جب کہ فساد امت کے وقت پرفتن دور کے اندر یہ میری ایک سنت پہ عمل کرتا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ اسے 100 شہیدوں کا ثواب عطا فرماتا ہے، 100 شہیدوں کا ثواب عطا فرماتا ہے۔ تو میرے پیچھے پیارے محترم اسلامی، آپ نے اس میں واضح طور پر سماعت کر لیا کہ پرفتن دور کے اندر فساد امت میں یہ پرفتن دور ہے، اور اس میں اہل علم شریعت پہ عمل کرنے والے لوگ کس قدر مشکل مراحل سے گزرتے ہیں۔ حرام سے بچنا بڑا مشکل ہے، سود سے بچنا بڑا مشکل ہے، شریعت پہ عمل کرنا بڑا مشکل ہے۔ اور دادا گنج بخش رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ آپ نے تو 1000 سال پہلے ہی بیان فرما دیا تھا۔ آپ نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے مجھے اس دور میں پیدا کیا ہے، اللہ تعالیٰ نے مجھے اس دور میں پیدا کیا ہے جس دور میں لوگوں نے اپنی خواہشات کو دین کا نام دیا ہو، اپنی خواہشات کو دین کا نام دیا ہو، اور لوگ جو کرتے ہیں وہ سمجھتے ہیں کہ یہ دین ہے، جو اپنی مرضی اپنی خواہشات کے مطابق کرتے ہیں وہ سمجھتے ہیں یہی دین ہے، اور جب دیندار اس کو سمجھاتا ہے تو وہ برا مان جاتے ہیں اور پھر اس کو برا بھلا کہتے ہیں۔ تو اس طرح حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ دیندار پر دین پہ عمل کرنا پرفتن دور کے اندر بڑا مشکل ہوگا۔ یہ پرفتن دور ہے، ہر بندہ مفتی بنا ہوا ہے، ہر بندہ کہتا ہے جناب جو میں نے فتویٰ دے دیا ہے بس وہ میں ہی مفتی ہوں، اور دین پہ عمل کرنے کے لیے، شریعت پہ عمل کرنے کے لیے حقیقتاً کوئی تیار نہیں۔ تو دین پہ عمل کرنا اس دور کے اندر بڑا مشکل ہو گیا ہے، بڑا ہی مشکل ہو گیا ہے۔ فضولیات کے اندر پیسے لگا لو، پانی کی طرح پیسہ بہائیں گے، دین کے لیے پیسہ دینے کے لیے کترائیں گے، اور
تو جناب ہم فلاں دینی کام بھی کر رہے ہیں، ہم فلاں بھی صدقہ دے رہے ہیں، ہم یوں بھی کرتے ہیں، ہم یوں بھی کرتے ہیں، تو مسجد کے حوالے سے دیکھ لیا جائے تو کون ہے جو بہانہ مسجد کو کتنے پیسے دیتا ہے؟ اپنا اپنا محاسبہ کر لیں، جہاں کہیں بھی آپ کی مساجد ہے، جہاں بھی آپ جو ہے وہ رہائش پذیر ہے، تو مسجد میں ماہانہ کتنے پیسے دیتے ہیں؟ مدرسہ جو آپ کے قریب ہے وہاں ماہانہ کتنے پیسے دیتے ہیں؟ 100 روپے، 200 روپے، 300 روپے، کیا اوقات ہے اس کی؟ 300 روپے کی کیا اوقات ہے؟ 10 روپے روز کے بنتے ہیں۔ 500 روپے کی کیا اوقات ہے؟ 15 روپے روز کے بنتے ہیں۔ 1000 روپے کی کیا اوقات ہے؟ 30، 32، 34 روپے روز کے بنتے ہیں۔ ایک بچہ جتنے پیسے ہمارے ڈیلی کے کھاتا ہے، ہم اس حساب سے بھی مسجد کو پیسے دیں تو کم از کم 2025 روپے بنتا ہے۔ ایک بچہ تقریباً 100 روپے تو نارملی جو ہے وہ بچہ کھا لیتا ہے۔ تو یعنی مسجد کی، دین کی اتنی بھی قدر نہیں ہے، اتنی بھی رسپیکٹ نہیں ہے۔ اور پھر جب ہم مسجد کے کام کے لیے یا دین کے کام کے لیے کو بات کریں تو پھر کیا ہوتا ہے؟ پھر یہ ہوتا ہے کہ پھر جب ہم فری ہوں یا ہمارے پیسے بچے یا کچھ آمدنی میں سے بچ جائے پھر وہ مسجد کو دینا ہے، اور ہمارا وقت بچ جائے پھر وہ دین کے لیے دینا ہے، ہمارا وقت بچ جائے پھر وہ مسجد کے کام کے لیے اپنے وقت دینا ہے۔ دیگر کیونکہ میں نے مسجد کا کام کروایا تو یہ تقریباً 1.5 سال ہو گیا اس معاملے میں، اس فیلڈ میں، تو یہ بھی ایک میرا دکھ تھا کہ جب ہم سارے کام کر لیں، نپٹا لیں، آخری کار پھر وقت جو بچے گا پھر مسجد کو دینا ہے، پھر وہ کام مسجد کا کرنا ہے۔ یعنی اللہ تعالیٰ کی کوئی حیثیت نہیں ہماری نظر میں، مسجد کی کوئی حیثیت نہیں ہماری نظر میں، دین کی کوئی حیثیت نہیں ہماری نظر میں۔ تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا دور ایسا آئے گا کہ دین کو سنبھالنا بڑا مشکل ہو جائے گا، کہ لوگ اپنے دین کو بچانے کے لیے ایک غار سے دوسری غار میں چھپ جائیں گے، ایک پہاڑ سے دوسرے پہاڑ کی طرف جائیں گے، تو دین کو بچانا بڑا مشکل ہوگا۔ لوگ دین کے لیے وقت نہیں نکالیں گے، دین کی بے قدری ہو جائے گی، علماء کی بے قدری ہو جائے گی، علم دین کی بے قدری ہو جائے گی۔ تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ 1400 سال پہلے ہی بیان فرما دیا تھا کہ لوگ دین کو بالکل پس پشت ڈال دیں گے، دین کی قدر نہیں ہوگی۔ اسی طرح آپ دیکھ لیجئے کہ ہم دین کے لیے کتنا وقت نکالتے ہیں، دین کو کتنا پیسہ دیتے ہیں، اور اللہ کی راہ میں کتنا خرچ کرتے ہیں۔ تو میرے بیچ اور پیارے محترم اسلامی بھائی، نبی پاک صاحب الولاد سیاہ افلاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ ایک زمانہ ایسا آئے گا۔ پھر حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے مزید ارشاد فرمایا ایک زمانہ ایسا آئے گا، کچھ ایسے لوگ بھی ہوں گے جو ظاہر میں دوست ہوں گے اور باطن میں دشمن ہوں گے۔ آپ دیکھ لیجئے کہ اس دور کے اندر یہ معاملات ہیں کہ ظاہر میں ہمارے دوست ہوں گے، ہمارے قریب بیٹھنے والے، ہم سے وفا کا دعویٰ کرنے والے اور بیٹھ کر کے راتیں گزارنے والے، وہ قریبی ہمارے ہوں گے اور محبت کا دعویٰ کریں گے، وفاداری کا دعویٰ کریں گے، مگر آخری کار نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا وہ دل میں تمہارے لیے بغض رکھیں گے، دل میں دشمنی رکھیں گے۔ اور ایسا ہو رہا ہے آپ کے سامنے، کسی نے کسی سے دوستی کی ہے تو اپنی غرض کے لیے کی ہے، جب وہ غرض ختم ہو گئی دوستی ختم ہو گئی۔ ہر کوئی کسی نہ کسی سے دوستی رکھتا ہے، کسی نہ کسی سے وفا کا دعویٰ کرتا ہے تو اپنی غرض کے لیے کرتا ہے، جب غرض ختم ہو گئی دوستی بھی ختم ہو گئی۔ تو میرے پیچھے پیارے محترم اسلامی بھائی، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے 1400 سال پہلے بیان فرما دیا کچھ لوگ ایسے ہوں گے جو ظاہر میں دوست ہوں گے مگر دل سے ایک دوسرے سے دشمنی رکھتے ہوں گے۔ اور آخر کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اگر دوستی کرنی ہے تو اللہ کی رضا کے لیے کرو، دوستی کرنی ہے تو رب کی رضا کے لیے کرو، دشمنی رکھنی ہے تو اللہ کی رضا کے لیے رکھو۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا جو کسی سے اللہ کے لیے محبت رکھے، اللہ کے لیے دشمنی رکھے اور اللہ کے لیے دے اور اللہ کے لیے منع کرے، اس نے اپنا ایمان کامل کر لیا۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا دو شخصوں نے اللہ کے لیے باہم محبت کی اور ایک مشرق میں رہتا ہے دوسرا مغرب میں
اسی طرح نبی پاک صاحب روضہ سیاہ افلاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اللہ کے لیے محبت رکھنے والے عرش کے ارد گرد یاقوت کی کرسی میں ہوں گے. اور اسی طرح نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا جو اللہ تعالیٰ کے لیے دوستی رکھے, اللہ تعالیٰ کے لیے کسی سے محبت کرے اور اللہ تعالیٰ کے لیے ہی کسی سے دشمنی رکھے تو کل قیامت والے دن یہ بندہ اللہ کے عرش کے سائے میں ہوگا, اللہ کے عرش کے سائے میں ہوگا. تو ہماری دوستیاں کس لیے تھی؟ اپنی غرض کے لیے, مقصد کے لیے. اللہ کے لیے دوستی ہونی چاہیے. دشمنی ہو تب بھی اللہ کے لیے, دوستی ہو تب بھی اللہ کے لیے. ہم دشمنی رکھتی ہیں تو اپنی ذات کے لیے, اپنی ذات کے لیے. اس نے مجھے گالی دے دی ہے, اس نے مجھے فلاں کہہ دیا ہے, اس نے میرا حق طلب کر لیا ہے, اپنی ذات کے لیے اس کو دشمن بنا دیتے ہیں اور اس سے دشمنی رکھتے ہیں. تو اللہ کی ذات کے لیے دوستی نہیں کرتے, نہ ہی دشمنی کرتے. تو اللہ تعالیٰ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا جنت میں یاقوت کے ستون ہیں, ان پر زبرجد کے بالا خانے ہیں, وہ ایسے روشن ہیں جیسے چمکدار ستارے. لوگوں نے عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان میں کون رہیں گے؟ فرمایا وہ لوگ جو اللہ کے لیے آپس میں محبت رکھتے ہیں, ایک جگہ بیٹھتے ہیں, آپس میں ملتے ہیں. تو اللہ کی بارگاہ میں دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں آپس کے اندر جو محبت ہے وہ اللہ کے لیے رکھنی چاہیے, اور دشمنی کسی سے کرے تو اللہ کے لیے کرے. ذاتی دشمنیوں کو ختم کرنے, یہ تو شیطان کا وار ہے, شیطان کی چال ہے. نفس کے لیے دشمنی کرنا اور ذاتی دشمنی رکھنا یہ شیطان کا طریقہ ہے اور یہ نفس کی چال ہے, نفس کا طریقہ ہے. اسی طرح نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ ایک زمانہ ایسا آئے گا, ہم جو خطاب سن رہے ہیں ایک زمانہ ایسا آئے گا کہ حضور نے 1400 سال پہلے بیان فرمایا ایک زمانہ ایسا آئے گا. تو اس میں بھی حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ایک زمانہ ایسا آئے گا کہ لوگ خاص خاص لوگوں کو سلام کریں, خاص خاص لوگوں کو سلام کریں, جبکہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ہر خاص و عام کو سلام کرو. رستوں سے گزر رہے ہو, ہر خاص و عام مسلمان کو سلام کرو, یہ حکم ہے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا. اور آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ایک زمانہ ایسا آئے گا کہ لوگ خاص خاص لوگوں کو سلام کریں. اب وہ زمانہ آپ کے سامنے, خاص خاص لوگوں کو سلام کیا جاتا ہے. ہے غریب ہے تو میں نے سلام کیوں کروں, ہاں اس کو میں سلام کیوں کروں, یہ تو غریب ہے. اور پھر غریبی ایسا ہے کہ اس کو کیا کہا جائے, وہ بھی امیر کو سلام کرتا ہے. غریب نے بھی امیر کو سلام کرنا ہے کہ چلو جناب چودھری یہ تھے, جناب نمبردار تھے, انہیں سلام کر دو. تو اس طرح آپ کے معاشرے کے اندر سارے دیکھ رہے کہ حضور نے جو پیشن ہوئی فرمائی خاص خاص لوگوں کو سلام کیا جاتا ہے. تو اس وقت بھی خاص لوگوں کو سلام کیا جاتا ہے, اور دیندار لوگوں کو تو کسی کھاتے بھی نہیں لے کے آتے, چاہے وہ نمازی ہے, چاہے وہ شریعت کا عامل ہے, سنتوں کا عامل ہے, اس کو کسی کھاتے بھی نہیں لے کے آتے. نماز پڑھنے والے مقتدی اپنے امام کو سلام نہیں کرتے, نماز پڑھنے والے مقتدی اپنے امام کو سلام نہیں کرتے. ایک شخص, اس کو بارہا میں نے گزرتے ہوئے سلام کیا, مجھے پتا چلا کہ یہ خاموش مزاج ہے. بارہا سلام کیا تو چونکہ پتا چلا خاموش مزاج ہے, وہ گردن سے یوں کر دیتے, جبکہ سلام کا جواب دینا یہ واجب ہے. جو کسی کو سلام کرے السلام علیکم تو اس کا جواب دینا سننے والے پہ واجب ہے. تو اس کی تاخیر گناہ ہے, جواب نہ دینا گناہ کبیرہ ہے. تو اس لیے اس کا جواب دینا یہ واجب ہے. گردن ہلا دینا اور بسم اللہ کہہ دینا یہ کوئی جواب نہیں ہے. السلام علیکم اس کا جواب وعلیکم السلام یا وعلیکم ہی کوئی کہہ دے تو تب بھی جواب مانا جائے گا, مگر بہترین الفاظ میں سلام کیا جائے اور بہترین الفاظ میں جواب دیا جائے. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا جو سلام میں پہل کرتا ہے اللہ تعالیٰ اسے 90 نیکیاں دیتا ہے اور جواب دینے والے کو 10 نیکیاں ملتی ہیں. تو یہ نیکیوں کا ذریعہ بھی ہے. تو اب سلام کرنا تو گردن ہلا دینا چلو کوئی بات نہیں, خاموش مزاج ہے,
میں ان کے مزاج سے واقف نہیں تھا، خاموش مزاج ہے، سلام کرنا یوں کر دینا، چلو ٹھیک ہے کوئی بات نہیں۔ ایک وقت ایسا آیا، وہاں سے میں گزر رہا تو ایک پراڈو میں بیٹھا ہوا شخص اس کے پاس سے گزرا، وہ شخص کھڑے ہو کر کے یوں اس کو سلام کرنے لگا، پراڈو میں گزرا اور یوں اس کو سلام کرنے لگا، چودھری صاحب السلام علیکم۔ اب مجھے بتائیے کہ ایسے اشخاص جو خاص لوگوں کو سلام کرنے والے، قرب قیامت نہیں تو اور کیا ہے، خاص لوگ، وہ خاص لوگ وہی جو چودھری ہوتے ہیں، آج کل کے خاص لوگ یہی ہیں، جو پیسے والے، جو مالدار ہیں، خاص لوگ تو آج کل نہیں ہیں، وہ اللہ کی بارگاہ میں تو خاص لوگ تقویٰ پرہیزگار ہیں، جو متقی ہیں، اللہ کی بارگاہ میں تو خاص وہ ہیں، مگر قرب قیامت تو خاص ہی نہیں ہے۔ تو اللہ تعالیٰ اس فتنے سے بھی ہمیں محفوظ فرمائے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ خاص لوگوں کو لوگ سلام کریں گے، اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ راوی ہیں، آپ فرماتے ہیں کہ میں نے عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مجھے ایسے عمل کے بارے میں بتائیے جس کے سبب میں جنت میں داخل ہو جاؤں، تو ارشاد فرمایا سلام کو عام کرو، کھانا کھلایا کرو، صلہ رحمی کرو، اور رات کو جب لوگ سو جائیں تو نماز پڑھا کرو، سلامتی کے ساتھ جنت میں داخل ہو جاؤ۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک اور مقام پر ارشاد فرمایا، حضرت عمر بن عاص اس کے راوی ہیں، فرماتے ہیں کہ ایک آدمی نے حضور کی بارگاہ میں عرض کیا اسلام کی کون سی چیز سب سے بہتر ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا یہ کہ تم کھانا کھلاؤ مسکینوں کو اور سلام کرو ہر شخص کو، خواہ تم اس کو جانتے ہو یا نہیں جانتے۔ حضور نے فرمایا پہلے سلام کرنے والا تکبر سے بری ہے، پہلے سلام کرنے والا تکبر سے بری ہے۔ ایک تو اس نے پہلے سلام کیا، 90 نیکیاں بھی لے لی، اور پھر تکبر سے بھی بری ہو گیا، اس نے پہلے سلام کیا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ پہلے وہ سلام کرے جو رب کے زیادہ قریب ہے، جو اللہ کے زیادہ قریب ہے وہ سلام کرے۔ تو سلام میں پہل کرنے والا حدیث کے مطابق وہ رب کے زیادہ قریب ہے۔ بعض میں نے وہی عرض کیا کہ تکبر کی بنا پر چھوٹے سے سلام نہیں کرتے، چھوٹے سے مراد میرے سے اوقات میں چھوٹا ہے اس سے سلام نہیں کرتے، یہ تکبر کی نشانی ہے۔ اور متکبر کے بارے میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کل قیامت والے دن اس بندے کو اس طرح روندا جائے گا جیسے پاؤں کے نیچے چونٹیاں روندی جاتی ہیں، ایسی بھی اس کی اوقات نہیں ہوگی قیامت میں کہ جو متکبر شخص ہے، تکبر کرنے والا ہے، اس کی کوئی حیثیت نہیں اللہ کی بارگاہ میں، اس کے ماتھے پہ لکھا ہوگا یہ اللہ کی رحمت سے مایوس ہے، اللہ کی رحمت سے دور ہے۔ تو لہذا تکبر کو دور کرنے کے لیے حضور نے ارشاد فرمایا سلام میں پہل کیا، سلام میں پہل کرو گے تکبر دور ہو جائے۔ تو اسی طرح نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ ایک زمانہ ایسا آئے گا، ایک وقت ایسا آئے گا کہ نہ تو قاتل ہی کو معلوم ہوگا کہ اس نے قتل کی وجہ کیا ہے، کس وجہ سے قتل کیا، اور نہ ہی مقتول کو پتا ہوگا کہ میں کس لیے قتل کیا جا رہا ہے۔ اب یہ بھی دور آ گیا ہے، چھوٹی چھوٹی بات پر جھگڑے ہوتے ہیں اور آخر کار جو ہے وہ قتل کر دیا جاتا ہے۔ پہلے آپ دیکھ لیجئے مطلب اس طرح نہ لڑائی جھگڑے ہوتے تھے نہ قتل و غارت گری ہوتی تھی، اور اب چھوٹی چھوٹی باتوں پر لڑائی جھگڑے بھی شروع ہو گئے اور پھر آخر کار قتل و غارت گری بھی شروع ہو گئی۔ اور حضور نے ارشاد فرمایا کہ جب اس سے پوچھا جائے گا تو کیا ہوا تھا، کیوں قتل کیا، آپ بھی دیکھ لیجئے کیا ہوا، کیوں قتل کیا، بس ہمیں غصہ آ گیا سی، یعنی ہمیں غصہ آ گیا سی، ریزن کوئی نہیں ہے، وجہ کوئی نہیں ہے، کیوں قتل کیا ہے، بس ہمیں غصہ آ گیا تھا، اب میں شرمندہ ہوں، اب میں نادم۔ تو قتل کیا جائے مگر اس کا ریزن بھی تو ہو،
جان کی اللہ نے حرمت رکھی، اسے نا حق نہ مارو۔ پھر اللہ تبارک و تعالیٰ ایک اور مقام پہ ارشاد فرماتا ہے جس نے کوئی جان قتل کی بغیر جان کے بدلے یا زمین میں فساد کیے تو گویا اس نے سب لوگوں کو قتل کر دیا۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ عز و جل کہ ہاں ایک بندے کی جان اتنی عزیز ہے کہ رب فرماتا ہے کہ جس نے ایک بندے کو قتل کر دیا گویا اس نے پوری انسانیت کو قتل کر دیا، اس نے سارے لوگوں کو قتل کر دیا۔ تو نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کامل مسلمان وہ ہے جس کی زبان اور ہاتھ سے دوسرے مسلمان محفوظ رہے۔ یہ کامل مسلمان ہے کہ جس کی زبان سے اور ہاتھ سے دوسرے مسلمان محفوظ رہے۔ آج دیکھیے ہم اپنا محاسبہ کرتے ہیں کہ ہمارے ہاتھوں سے کون محفوظ ہے، ہماری زبان سے کون محفوظ ہے۔ اگر ہاتھ نہیں چلاتے تو زبان کے ذریعے ہم جو ہے وہ کسی کو کاٹ لیتے ہیں، زبان کے ذریعے ہم کسی کو گھاؤ دے دیتے ہیں، زبان کے ذریعے اسے زخم دیتے ہیں۔ تو اگر ہم ہاتھ سے نہیں کچھ کر سکتے تو زبان کے ذریعے جو ہے وہ اس کو برا بھلا کہتے ہیں اور پھر جو ہے وہ اس طرح معاملات بڑھتے جاتے ہیں اور غصہ پھر تکبر پھر اس کے علاوہ جو ہے وہ دشمنیاں بڑھتی چلی جاتی ہیں۔ تو میرے پیچھے پیارے محترم اسلامی بھائیوں، نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اللہ کے بندو آپس میں بھائی بھائی ہو جاؤ، اللہ کے بندو آپس میں بھائی بھائی ہو جاؤ۔ مسلمان مسلمان کا بھائی ہے، نہ تو وہ اس پر ظلم کھائے، نہ اسے ذلیل و رسوا کرے اور نہ ہی حقیر جانے۔ پھر 3 مرتبہ مبارک سینے کی طرف اشارہ کر کے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا تقوی یہاں ہوتا ہے، تقوی یہاں ہوتا ہے، تقوی یہاں ہوتا ہے۔ پھر فرمایا کسی شخص کے برے ہونے کو یہی کافی ہے کہ وہ اپنے مسلمان بھائی کو حقیر جانتا ہے۔ مسلمان کا خون، مال اور اس کی آبرو سب چیزیں دوسرے مسلمان پر حرام ہیں۔ تو فرمایا کہ مسلمان کے لیے یا ایک شخص کے لیے برا ہونا یہی کافی ہے کہ وہ اپنے بھائی کو حقیر جانے، اپنے مسلمان بھائی کو حقیر سمجھتا ہو۔ تو میرے پیچھے پیارے محترم اسلامی بھائیوں، آج دیکھیے یہ حدیث مبارکہ جو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے 1400 سال پہلے بیان فرما دی کہ کسی شخص کے بارے میں فرمایا کہ کسی شخص کے برے ہونے کو یہی کافی ہے کہ وہ اپنے مسلمان بھائی کو حقیر جانے۔ مسلمان کا خون، مال اور آبرو یعنی عزت سب چیزیں دوسرے مسلمان پر حرام ہے۔ نہ اسے رسوا کرتا ہے، نہ اسے ذلیل کرتا ہے، نہ اس پہ ظلم کرتا ہے، نہ زبان کے ذریعے اس کو ایذا پہنچاتا ہے۔ اب دیکھیے کہ سیاسی پارٹیوں کے اندر آپ میں سے بھی کوئی نون لیگ کے ہوں گے، کوئی پیپلز پارٹی کے ہوں گے، کوئی پی ٹی آئی کے ہوں گے، مختلف پارٹیوں کے بیٹھے ہوں گے، سپورٹر ہوں گے، تو مگر خدا را اپنے حال پہ رحم کیجیے، پارٹیوں کے پیچھے اپنی آخرت برباد نہ کیجیے، پارٹیوں کی وجہ سے ایک دوسرے کی عزت نہ اچھالیے، ان کو ذلیل نہ کیجیے، ایک دوسرے کو جو ہے وہ زبان کا نشانہ بنا کر کے ان کی عزتیں خراب نہ کریں۔ پارٹیوں کی وجہ سے اخلاقیات ختم ہوتی چلی جا رہی ہے۔ اب فیس بک دیکھیں بھری پڑی ہے، جو نون لیگ والا وہ پی ٹی آئی کو برا بھلا کہہ رہا ہے، جو پی ٹی آئی والا وہ نون لیگوں کو برا بھلا کہہ رہا ہے، تو یہ بد اخلاقی ہے۔ پڑھے لکھے لوگ، ایجوکیٹڈ لوگ جو ہیں وہ اس برائی کے اندر مبتلا ہو گئے، لوگوں کی آبروریزی کی جا رہی ہے، عزتیں پامال کی جا رہی ہیں۔ تو اس لیے خدا را اپنے حال میں رحم کیجیے۔ مسلمان مسلمان کا بھائی ہے، تو ایک پارٹی والا دوسری پارٹی والے کو برا بھلا کہتا ہے تو وہ کافی تھوڑی ہو گیا ہے۔ اب ایک پارٹی والا دوسری کو کہتا ہے وہ کافی تھوڑی ہے کہ ان کو برا بھلا کہا جائے، تو دونوں ہی مسلمان ہیں۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اللہ کے بندو آپس میں بھائی بھائی ہو جاؤ، مسلمان مسلمان کا بھائی ہے، ان چیزوں کو فالو کیجیے۔ سیاست تو آنے جانے چیز ہے، مگر جو آپ نے بات کہی ہے یہ لکھی جا چکی ہے، کل قیامت والے دن اس کا آپ کو ازالہ بھگتنا پڑے گا، کل قیامت والے دن اس کا
حساب دینا پڑے گا، کل قیامت میں اس کا عذاب بھگتنا پڑے گا۔ اس لیے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا آپس میں بھائی بھائی ہو جاؤ، مسلمان مسلمان کا بھائی ہے، نہ وہ اس پہ ظلم ڈھاتے ہیں، نہ اسے ذلیل کرتے ہیں، نہ رسوا کرتے ہیں، نہ اسے حقیر سمجھتے ہیں۔ تو اس لیے میرے میٹھے اور پیارے محترم اسلامی بھائیوں، نبی پاک صاحب دولت سیاہ اخلاق صلی اللہ علیہ وسلم نے جو ارشاد فرمایا کہ ایک زمانہ ایسا آئے گا، وہ زمانہ آپ کے سامنے ہے جو 1400 سال پہلے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرما دیا، وہ آج دیکھ رہے ہیں۔ وہ زمانہ آ گیا جو حضور نے پیشن گوئی فرمائی، جو علم غیب حضور نے ارشاد فرمایا، وہ آپ نے دیکھ لیا اور آپ دیکھ رہے ہیں، اور ہم اس فتنوں کے دور کے اندر مبتلا ہو چکے ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا وہ فتنوں کا دور ہوگا۔ وہ کیسا دور ہوگا؟ فتنوں کا دور ہوگا۔ اور اس فتنوں کے دور کے لیے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم 1400 سال پہلے ہی دعائیں مانگا کرتے تھے، اللہ کی بارگاہ میں عرض کیا کرتے تھے کہ اے مالک و مولا، میں عذاب قبر سے تیری پناہ چاہتا ہوں، میں عذاب نار سے تیری پناہ چاہتا ہوں، تمام ظاہری و باطنی فتنوں سے تیری پناہ چاہتا ہوں، اور دجال کے فتنوں سے تیری پناہ چاہتا ہوں۔ تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اس وقت اللہ کی بارگاہ میں یہ دعائیں کی، اے اللہ قبر کے عذاب سے بھی مجھے محفوظ کر لے، جہنم کے عذاب سے بھی محفوظ کر لے، باطنی اور ظاہری فتنوں سے بھی مجھے محفوظ کر لے، اور دجال کے فتنوں سے بھی میں تیری پناہ مانگتا ہوں۔ اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے جو ارشاد فرمایا، سیدنا زید بن ثابت رضی اللہ تعالیٰ عنہ راوی ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام علیہ رضوان سے ارشاد فرمایا جہنم کے عذاب سے اللہ کی پناہ مانگو۔ تو صحابہ کرام علیہ رضوان نے عرض کیا جہنم کے عذاب سے ہم اللہ کی پناہ مانگتے ہیں۔ تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا قبر کے عذاب سے اللہ کی پناہ مانگو۔ صحابہ کرام نے کہا ہم قبر کے عذاب سے اللہ کی پناہ مانگتے ہیں۔ پھر حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ظاہری باطنی فتنوں سے اللہ کی پناہ مانگو۔ صحابہ کرام علیہ رضوان نے کہا ہم ظاہری باطنی فتنوں سے اللہ کی پناہ مانگتے ہیں۔ پھر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا دجال کے فتنوں سے اللہ کی پناہ مانگو۔ صحابہ کرام علیہ رضوان نے کہا ہم دجال کے فتنوں سے اللہ کی پناہ مانگتے ہیں۔ تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے خود بھی اللہ کی بارگاہ کے اندر ان فتنوں سے پناہ کی دعا کی کہ اے مالک و مولا ہم ان فتنوں سے پناہ مانگتے ہیں، اور صحابہ کرام علیہ رضوان کو بھی یہ تربیت ارشاد فرمائی۔ تو میرے پیچھے پیارے محترم اسلامی بھائیوں، یقیناً یہ فتنوں کا دور ہے، لہذا ان فتنوں کے دور سے بچنے کے لیے اکابرین فرماتے ہیں کہ اس طرح دعا کی جائے، ایسے دعا کی جائے کہ جس طرح ڈوبنے والا اپنے لیے دعا کرتا ہے، جس طرح ڈوبنے والا اپنے لیے دعا کرتا ہے۔ اب ڈوبنے والا کس طرح دعا کرتا ہوگا؟ کتنا مخلص ہو کے، کتنا خشوع و خضوع کے ساتھ اللہ کی بارگاہ میں دعا کرتا ہوگا کہ اے مالک و مولا میں ڈوب رہا ہوں، کوئی میری غیب سے مدد فرما دے۔ آپ دیکھیے سیلاب کے اندر جو لوگ ڈوب رہے ہیں ان کو دیکھیے، ان کا کیا حال ہو رہا ہے، اللہ ان کے حال پہ رحم فرمائے، ان کی غیب سے مدد فرمائے۔ یہ سیاستدان ایسے لڑتے رہیں گے، آپس میں اپنی سیاستیں چمکاتے رہیں گے، مگر وہ بیچارے ڈوبتے چلے جا رہے ہیں، ان کا کوئی والی وارث نہیں ہے۔ لہذا اللہ تعالیٰ اپنی غیب سے مدد فرمائے۔ تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے جو فتنوں کے بارے میں فرمایا، اکابرین نے فرمایا کہ جو لوگ اس طرح دعا کریں جس طرح ڈوبنے والا اپنے لیے دعا کرتا ہے، خشوع و خضوع کے ساتھ کہ اے مالک و مولا ہمیں ان فتنوں سے محفوظ فرما دے، خشوع و خضوع کے ساتھ، گرے اور زاری
نتیجہ نتیجے